ڈبل راجہ یوگ کے ساتھ خان صاحب کے ہاتھ پر ابھی تک میں کہتا رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر بکھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی رہائی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی. ان کی ہتھیلی گہری ہے. گہری ہتھیلی ہونے کی وجہ سے ان کے سارے کام 90 دن کی بجائے 120 دن میں ہوتے ہیں، اور لکیریں بھی موٹی ہیں جو اس بات کو سٹیمپ کرتی ہیں کہ اگر ہتھیلی گہری ہو تو لکیریں بھی موٹی ہوں تو واقعی 90 دن کی بجائے 120 دن میں کام ہوتے ہیں. تو اس پنجرے میں جو قیدی پڑا ہوا ہے پرندہ، اس سے اب باہر تو نکلنا ہے. تھوڑا وقت ابھی باقی ہے، بہت لمبا چوڑا نہیں. واللہ عالم الصواب. گڈ انف. آپ نے کافی بریکنگ ایک ہمیں کانٹینٹ دیا. واللہ عالم الصواب. چلیں جی، ریمینس ٹو بی سین، بیکاز ایک طرف مقدر کی لکیریں بولتی ہیں، دوسری طرف پاکستان میں کوئی اور آوازیں بھی آتی ہیں، تو اس لیے ان کو بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا سامنے، پھر اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سر، مجھے بتائیں کہ ذاتی طور پر کس کو پسند کرتے ہیں؟ اگر کسی ہم پوچھیں بلاول بھٹو یا مریم کی بات کریں، مستقبل کے لیڈران کی بات کریں. ذاتی پسند و ناپسند میری ہے ہی کوئی نہیں. اچھا، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اگر میں ذاتی پسند و ناپسند پہ جاتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اس پروفیشن میں سروائیو کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے، میک سینس. تو لکیروں کی بیسس کے اوپر جا کے، یا ہم جو کسی کے ہاتھ کہتے ہیں میں وہی بیان کروں گا. صرف ہاتھ بول دیتے ہیں سب کچھ سر. میں نے کبھی ہاتھوں میں اگر آپ سب کچھ نہیں کہتے تو یہ کہیے گا کہ میں قاسم کے ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد اس پر 500 صفحہ لکھ سکتا ہوں کہ آپ کیا ہے. اچھا، اور وہ ہو بہو تو نہیں، خیر، لیکن کافی حد تک لفظ اس میں تھوڑی بہت مسٹیک ہو سکتی ہے. ہو بہو تک لفظ نہیں کہے، اس لیے کہ یہ ابھی سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرے بارے میں جو آپ لکھیں وہ ٹھیک نہ ہو. لفظ ایک جو ہے پیش گوئی، اگر وہ بہت بڑی پیش گوئی غلط ہوتی ہے تو وہ پیش گوئی غلط نہیں ہوتی، بلنڈر ہوتا ہے. جس طرح سے میں نے کنگ میکر کہا اور وہ کنگ بنے، یہ بلنڈر تھا، پیش گوئی نہیں تھی. کیا بات، بلنڈر تھا، اس کی معافی مانگنی چاہیے تھی. مسٹیک چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جب میں ہاتھ دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا یوں کر کے ایک ڈیٹا اٹھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ قاسم آپ نے ایجوکیشن کا پہلا سیکٹر ہے 2000 اتنے میں مکمل کیا. اچھا، اب 2013 میں آپ نے فرض کرے مکمل کیا تو میں بول سکتا ہوں کہ 2014 اور آپ کا مہینہ 10واں ہے تو 2 ماہ کا فرق آپ کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں اتنا سا فرق آ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، جائز ہے. 6-8 ماہ کا فرق آ سکتا ہے. پھر آپ نے ایجوکیشن جو مکمل کی تو کوشش کی جاتی ہے کہ پڑھا جائے کہ آپ نے کس سیکٹر میں ایجوکیشن لی. اچھا، پھر اس کے بعد ایجوکیشن مکمل ہوئی نہ ہوئی، پھر اس کے بعد عملی زندگی کا کس سن میں آپ نے آغاز کیا، اس میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے. پھر آپ کی سکسیس سٹوری جو ہے وہ کس حد تک تھی. مثال کے طور پر 7 کیٹیگریز آف ہینڈ ہیں کہ آپ بائی برتھ کس طرح سے پیدا ہوئے، لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریٹر، یا اس کے بعد وی آئی پی، یا آپ کی زندگی سٹار لائف میں بسر ہوگی. آپ کے ہاتھوں کی ساخت یہ بتاتی ہے کہ آپ کا طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش کس طرح سے ہوگا. یہ آپ کے مقدر کی لکیر سے پڑھیں گے. راجہ یوگ جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے شعبے کی سیڑھیوں کی آخری منزل تک پہنچے گے. غیر معمولی علامات کے ساتھ اگر کوئی ابھار نمایاں نہ ہو، صرف انگوٹھا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو سمجھیے گا کہ یہ کسی ایسے شخص کا ہاتھ ہے جو جھگی نشین ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جھگی نشینوں کا بے تاج بادشاہ ہوگا. بوسکی کا سوٹ پہنے گا، موٹر سائیکل یاماہا خریدے گا، اس پر چمڑے کی ٹینکی چڑھائے گا لیدر کی، اور جب اس نے ڈی ایس پی سے ملنے جانا ہوگا تو 22 گز کی پگ باندھے گا اور اپنے قبیلے سے کہے گا میں ڈپٹی نے ملن چلے آئے. اچھا، تو یہ ساری کی ساری ہاتھ پر پائی جانے والی علامتیں جو ہیں یہ آپ کی طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش اور ہاتھ پر پائی جانے والی مقدر کی لکیر اس کی پرسنٹیج کو بتاتی ہے. مثال کے طور پر ہر فیڈرل سیکٹری کے مالی اسباب ایک جیسے نہیں ہوتے، گریڈ 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
100%. جب میں ایڈمنسٹریٹر کا ہاتھ پڑھوں گا تو میں ہاتھوں کے ہینڈ پرنٹ لیتے ہی کہوں گا کہ آپ کے ہاتھوں کی ساخت جو ہے یہ 17 سے 22 کی ہے. جب 17 سے 22 کی کہوں گا تو ہر 17 سے 22 والا ارب پتی نہیں ہو سکتا, ہر 17 سے 22 والا کنگلا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جائز ہے. اب اس کو جاننے کے لیے مجھے مقدر کی لکیر پڑھنا ہوگی. اسی طرح سے ایک وہ پچھلے دنوں سیکٹری صاحب تھے, نام تو نہیں میں لوں گا, کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ ماشاءاللہ امیر ترین سیکٹریز میں شمار ہوتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ ملک صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں نے کہا 50 کروڑ میں آپ میرے ہوئے, اگر 50 کروڑ سے کم نکلے تو میں دوں گا, اگر 50 کروڑ سے زیادہ نکلا ہے تو آپ مجھے دے دیجیے گا. کہتے نہیں ملک صاحب تھوڑا مول لایا جائے. اگلا سوال. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. اچھا مجھے ایک چیز, میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا ہوں. اب مجھے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اگر کیا سب کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے, مطلب آپ ہاتھ دیکھ کے فیوچر کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں رائٹ, کہ کیا ہوگا, کہاں تک پہنچیں گے, واٹ از دا ہائیسٹ لیول آپ جو ریچ کریں. اسباب پیدا کرتی ہے. پہلی تو چیز یہ یاد رکھیے گا, ان اللہ علی کل شیء قدیر. 2 قسم کی تقدیریں ہیں, ایک تقدیر مقید اور ایک تقدیر معلق. ٹھیک ہے. تقدیر معلق میں یہ ہے کہ آپ کا بنیادی طور پر, مثال کے طور پر آپ کے لیے ذرا تھوڑا سا آسان کر دوں, کیونکہ آپ چیزوں کو ذرا اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح سے ہر آدمی یوں کر کے آئینے میں دیکھ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئینے کے پیچھے بھی کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے کسی منزل پر جانا چاہتا ہے تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی خواہش ہی اس کا مقدر ہے. ٹھیک ہے. اس کی خواہش اس کے مقدر سے متصادم ہو سکتی ہے. 100%. اب آگے چلتے ہیں. اب جب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ایڈمنسٹریٹر کلاس کا ہے, اس کی ضمنی کلاس جو ہے راجہ یوگ کی ہے تو آپ آئی جی بنے, اگر نہیں تو ایڈیشنل آئی جی بنے. تو ایڈیشنل آئی جی کو تو وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں, وہ اختیارات حاصل نہیں ہیں جو آئی جی کو حاصل ہے. ایسے ہی. اور مزید اس میں کیا چیز چاہتے ہیں جو ایکسپلین کی جائے؟ مطلب کہ اس کے اندر پوائنٹ ہے وہی والی, میرا کوشچن یہی تھا کہ ہم ہاتھ کیا پری ڈیسائیڈڈ ہے فیٹ کہ انسان جب زندگی میں آ گیا ہر کسی کی زندگی, بات نہیں. اس کو مزید ایکسپلین کر لیتے ہیں. یہ جو 7 قسم کی انسان کے اندر انرجیز پائی جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ بائی برتھ ہوتی ہیں جس میں 5 پازیٹیو ہیں, 2 نیگیٹو. ٹھیک ہے. اور قدرت کا کمال دیکھیے گا کہ ان 5 انرجیز کو اللہ پاک نے انگلیاں دیں اور 24 آور 24 گھنٹے ان میں اس کی پیداواری صلاحیت چلتی رہتی ہے. اور جب ہم اپنے ان جسم کے حصوں کو بھی لگاتے ہیں تو اس میں کنورٹ ہوتی ہے. یہ 5 پازیٹیو قسم کی انرجی اس میں سے آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 2 نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں, یہاں انگلیاں نہیں ہیں, یہ بائی برتھ موجود ہوتی ہے انسان کے اندر. اب کہیں گے کہ اگر بائی برتھ انسان کے اندر موجود ہے تو اس کو سزا کیسی؟ اس نے تو بندہ مارنا تھا, اس کو پھر سزا کیسی؟ بالکل ایسے جائز کوشچن. یہی چاہتے ہیں اس کا جواب دیا جائے. 100%. اچھا اس طرح سے ہے کہ جب کوئی بھی شخص بائی برتھ کرمنل پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کا پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا مکمل طور پر بندے کو اختیار دیا گیا. اور وہ 5 انرجیز ہے جو ایجوکیشن سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. اگر ان 5 انرجیز کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کرمنل بچے کو باقاعدگی سے تعلیم مل جائے تو وہ رہتا تو کرمنل ہی ہے لیکن اس کی ساخت بدل جاتی ہے. وہ ایجوکیشن لینے کے بعد کرائم کلر بن جاتا ہے. فنکشن دونوں کا ٹھوس کرنا ہے, وہ بھی ٹھک کر کے مارتا ہے, وہ بھی ٹھک کر کے مارتا ہے. فرق کیا رہتا ہے؟ کرمنل جو ہے یہ بزدل ہوتا ہے اور کرائم کلر جو ہے یہ بہادر ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ایجوکیشن اس طرح سے ہے. کسی بھی آرمڈ فورسز سے متعلق, لا اینڈ آرڈر سے متعلق ایجنسیوں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی باقاعدہ جو تربیت کی جاتی ہے تو وہاں جا کر وہ کرائم کلر بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی ہاتھ پر اگر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر فوج یا پولیس میں جائیں تو آپ کے لیے دا بیسٹ ہے.
اچھا. اس لیے دا بیسٹ ہے کہ وہ بنیادی طور پر خون خرابہ کرنے سے باز نہیں آتا. دل و دماغ جس کی لکیر ایک جیسی ہے. اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہے گا تو پھر خون خرابہ کرے گا تو جیل جائے گا، نہیں تو لوگوں کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے اس طرح سے ظلم کرے گا کہ جس کی سمجھ بھی نہیں آنے دے گا اور لوگ ہاتھ بھی لگاتے چلے جائیں گے. تو اس کی بیسس پہ تو میرا خیال ہے پھر جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہم کریئر کاؤنسلنگ لے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ڈو یو تھنک اکارڈنگ ٹو یو کہ پھر ہم وہاں پہ اپنے ہاتھ بھی دکھایا کریں کہ نہیں اچھا کریئر. میرا خیال ہے کہ جب ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ شعبوں کا انتخاب، یہ باقاعدہ پام ریڈنگ میں شامل ہے. اوہ انٹرسٹنگ. کہ کسی بھی بچے کا ہاتھ دیکھ کر، اب یہاں ایک بات آپ نے بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم شعبوں کا انتخاب کرتے ہیں، آپ اپنے من پسند شعبے میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو روپے پیسے کم بھی ملیں لیکن آپ کو ذہنی تسلی، تشفی اور قلبی سکون ملتا ہے. 100%. شعبوں کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے. اگر کسی ایسے شعبے میں چلے گئے ہیں جہاں پیسے تو بہت کما رہے ہیں پیشن نہیں ہے لیکن آپ کا پیشن نہیں ہے، پرابلم ہے، تو غیر تسلی بخش زندگی بسر ہوتی ہے. والعیاذ باللہ. نہیں میک سینس. ہی آبویسلی آپ کا پیشن پروفیشن بن جائے تو اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اچھا آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا، یہ بہت کم اس طرح سے میرا مطلب لوگ ڈیپتھ میں جا کر پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، جو انہوں نے سوچ لیا وہی ٹھیک ہے. سیکھنا مقصد ہے اور کوئی بات نہیں. ایک بندہ اس نے ساری زندگی لگائی ہے تو کچھ تو ہوگا. تو اتنے ہم ایروگنٹ کس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہم اگلے کی بات سنے بغیر ہی کوئی اوپینین مان دیں. تو میرا مقصد ہوتا ہے سیکھنا اور کوشش کرنا، اور وہ کوشش کی ہی ایک یہ کاوش ہے سر، یہ پوڈ کاسٹ کے ذریعے. سر ہم واپس میں آپ کو لے کے جاؤں گا مریم نواز اور بلاول بھٹو پہ. مستقبل کا وزیر اعظم کون؟ یہ تھم نیل کی لائن بھی ہے، بتا دیں. اچھا اس طرح سے ہے کہ جب ہم بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں نا تو پاکستان کا، میں آج کل تمام پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو گڑتی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سر ایکسپلین کرتے ہیں. گڑتی ہوتی ہے، گتی جو بچے کو پیدا ہونے کے فوراً بعد میٹھے کی صورت میں دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو کہا گیا تھا، گڑتی دینے والے نے کہ آپ پرائم منسٹر ہو. بلاول بھٹو زرداری. یس، پاکستان کا پہلا بچہ ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا بچہ نہیں ہے ماسوائے بلاول کے.